لیکن اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے. لیکن جو اعظم سواتی صاحب نے جو گالیاں پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ ایک فوجی افسر کے بارے میں, کیا کسی قانون ساز ادارے کے ممبر کو یہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کو دیکھیں ان کے ساتھ پہلے تو آرٹیکل 14 جو ہوتا ہے ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے اور آپ نے پڑھ کے سنایا. پہلے بات تو ہم ہر فورم پہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہر انسان کا بنیادی حقوق ہے, اگر اس کو گرفتار کیا جائے کسی کی وجہ سے اس کو میجسٹریٹ کا اس پہ کوئی تشدد نہیں کیا جا سکتا. اب مجھے نہیں پتا, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بڑے باثر آدمی ہیں کہ آپ پچھلے دور میں اگر آپ نے ایسے فرمایا کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے اندر بھی آرٹیکل 14 کی 14 کی وائلیشن. ہمارے ایک صحافی ساتھی تھے نا اسد طور, ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا گھر کے اندر. دیکھیں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جس طرح سے تشدد اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوا, گل صاحب کے ساتھ, اگر یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ غلط ہے. دیکھیے نا وہ آپ بے شک ان کو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اس کا ایک طریقہ کار مرتب ہے قانون میں, آپ اس کے حساب سے اس کو سزا دیں. لیکن اس کا عدالت موجود ہے, سزا عدالت سے ہونی ہے, آپ انویسٹیگیشن کریں. لیکن فزیکل تشدد آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں گل صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ, اور کسی کے ساتھ بھی, اور کسی دور میں غلط ہوا. لیکن اس طرح کی جو باتیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو گئی ہیں, دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے اس طرح کی چیزیں نہیں سنی کہ ویڈیوز بن گئے اور یہ تو بہت بری بات ہے. اب دیکھیے اس پس منظر میں اگر خدا خاصا آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کو, تو میں اگر اس کی اگر میں ہو سکتا ہے میں ایموشنل ہو کے بہت غلط باتیں کر دوں, تو آپ کو اس بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر زبان آپ کو مہذب رہنا چاہیے, اس پہ آپ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ اس شخص کے ساتھ کیا اس کو ویڈیوز ان کی بھیجی گئی. تو یہ دیکھیے یہ چیزیں, یہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں سر, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اچھا جویل اور پھر ایک چیز اور, صرف یہ جو ایک ایف آئی آر آپ نے کاٹ دی, وہ 27-28 ایف آئی آر ہیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ یہ سندھ میں, یہ کہاں سے کٹ گئی ایک ہی ایشو کے اوپر؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک کاز آف ایکشن کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹے گی, آپ نے کاٹ دی, چلیں ایف آئی اے اس کو پروسیڈ کر رہا ہے. شریف شہید پہ بھی 14 ایف آئی آر درج ہو گئی تھی اور وہ پھر اریسٹ ہو گئے. اچھا جویل لطیف صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی سیڈیشن کا کیس درج ہوا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور 124A جو ایک کالونیل لا ہے, ایک بلیک لا ہے, اس کے تحت آپ بھی گرفتار ہوئے, علی وزیر صاحب بھی گرفتار ہوئے. لیکن یہ تو آپ مانیں نا کہ علی وزیر صاحب ابھی تک جیل میں اور آپ ریلیز ہو گئے, تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام عمران خان صاحب کے دور میں آپ کے خلاف ہوا, اب وہی کام آپ کی حکومت کے دور میں دوسروں کے خلاف ہو رہا ہے, تو فرق کیا ہے؟ عمران خان اور شہباز شریف دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت ہے. فرق یہ ہے کہ پہلی تو میں حامد میر صاحب, شعیب شاہین صاحب نے جو ایک قرارداد منظور کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, میں پوری قوم اس کی سپورٹ کرتی ہے, اچھا کوئی شک نہیں. تھینک یو جاوید لطیف صاحب, میں آپ کا ممنون ہوں کہ پہلی دفعہ آپ اور میں کسی بات پہ متفق ہوئے ہیں. نہیں, ایک اور چیز کہنے لگا ہوں, اس پہ بھی انشاءاللہ آپ متفق ہوں گے. اچھا چلو اچھی بات ہے. بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیں, عمران خان نے جو بات کی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے گرایا تو نہیں مگر مجھے بچا تو سکتی تھی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم سیاسی مداخلت نہیں کرنا چاہتے, آئین قانون کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, تو وہ کس حیثیت سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کی آپ مذمت کریں گے؟ اور اسی طرح پھر میں اور بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ حرمت, آپ کہتے ہیں کہ احترام انسانی حقوق, آزادی اظہار, تو پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف کے جیل میں کمرے میں کیمرے لگے تھے, کسی نے مذمت کی تھی؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ رات کو ہوٹل میں کمرہ جو تھا, سول سوسائٹی کی تنظیموں نے کی تھی, وکلا نے مذمت کی تھی, وکلا نے بھی کی تھی. حامد میر صاحب ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ. میں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ رات کو کراچی ہوٹل میں ان کے کمرے میں کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی اور کس طرح جایا گیا, یہ باتیں ذہن میں ہیں. اور نواز شریف کو سلو پوائزن دی گئی اور کس طرح ان کی زندگی خطرے میں ڈالی گئی, یہ سب کے علم میں ہے. آپ کو ایک بات یاد کروا دوں, ثناءاللہ پر جس طرح ہیروئن ڈالی گئی, آپ کو ثناءاللہ پر سب سے پہلے میں نے اس پہ مذمت کی تھی, لیکن حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تھی اور پیپلز پارٹی جو ہے شاید بیک آؤٹ کر گئی تھی اس پہ.
اچھا ایک سیکنڈ، اسی طرح میں ثناءاللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتنی ہیروئن اس پہ ڈالی گئی، اور جس طرح یہ کون ڈال رہا تھا؟ عمران خان نہیں تھے اس وقت، اس کے وزراء قرآن پاک تو پہ غلط ہاتھ کر رہے رکھ کے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں یہ سب یہی تو کچھ کہہ سچ رہا ہے؟ ہوں اور کہ جو اسی طرح عمران خان کے جویل دور لطیف میں کا جو ہوا آپ وہی ذکر کچھ کر رہے آج ہیں، آپ کے دور میں ہو رہا ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ نہیں، ایک سیکنڈ میں فرق بتانے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جویل لطیف کو 1.5 ماہ جو رکھ کے، یہ تو 2 دنوں میں اداروں کا بیٹھے لوگوں کا نام لے کر سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پہ ذکر کر رہے ہیں نا، تو جویل لطیف کو رات کو جو اٹھا کر لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چیخیں تمہاری جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، اس وقت تو عمران خان کو خیال نہ آیا کہ یہ بھی سیاسی ورکر ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم نے تو کبھی باہر آ کر کہ آپ کی چیخیں کون سننا چاہتا تھا؟ عمران خان، اچھا، وہ کہتے تھے سننا چاہتا ہے، اور شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا تھا قریب، بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمران خان سننا چاہتا ہے۔ آپ کے ساتھ وہ تو نہیں ہوا، آپ کے ساتھ وہ تو نہیں ہوا جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، وہ تو نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ وہ عمران خان ایک سیاسی بیان دے رہا ہے، کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا جو عمران خان بات کر کے کل کو عمران خان بھی کہہ دے گا۔ اور مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ یار 4 سال آپ کے جو کرتوت تھے، جو آپ باتیں کرتے رہے، جو آپ جرائم کرتے رہے، ان کا حساب نہ ہو سکے، اور صرف جویل لطیف کا حساب ہو۔